بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آخر کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخر میں جام شہادت پیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں نے حضرت حر، حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر کی شہادت کا بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ اسے بھی ضرور دیکھیے۔ تو آگے کیا کیا ہوا اور میدان کربلا میں وہ سارے ہی واقعات آپ اس ویڈیو میں سنیں گے، تو ویڈیو کو باغور سماعت فرمائیے۔ جب حضرت علی اکبر کی شہادت سے بھی ان ظالموں کی پیاس نہیں بجھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ظالموں کو اون اور محمد بھی دے دیے۔ یہ اون اور محمد کون تھے؟ یہ بی بی زینب کے نور عین تھے، یعنی بی بی زینب کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن حوصلہ ایسا تھا کہ جیسے جوان ہو۔ دونوں بچے بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب ان بچوں سے بھی ان ظالموں کی پیاس نہیں بجھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے معصوم علی اصغر، جو کہ ابھی دودھ پیتے تھے، انہیں بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا، آپ کے گلے پر تیر مار کے۔ بچوں پر بھی ان ظالموں کو رحم نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ آخر ان کے مقدر میں تو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ لکھی تھی۔ ظلم کر کے انہوں نے دوزخ کو ہی اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ ایسا کرتے کرتے جتنے بھی ساتھی میدان کربلا میں آپ کے ساتھ گئے تھے وہ سبھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اس لیے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دوزخ سے بچانا چاہتے تھے۔ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ ظالم حضرت حر کی شہادت پر تو بچ سکتے ہیں، حضرت قاسم کی شہادت پر تو یہ بخشے جا سکتے ہیں، حضرت عباس کی شہادت پر تو یہ بخشے جا سکتے ہیں، حضرت علی اکبر کی شہادت پر بھی یہ بخشے جا سکتے ہیں، اون اور محمد کی شہادت پر بھی یہ بخشے جا سکتے ہیں، علی اصغر کی شہادت پر بھی یہ بخشے جا سکتے ہیں، اور باقی دیگر ساتھی جو آپ کے ساتھ میدان کربلا میں گئے تھے ان سبھی کی شہادت پر یہ ظالم بخشے جا سکتے ہیں، لیکن میری شہادت پر ان کی بخشش کے سارے راستے بند کر دیے جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے بخشش نہیں ملیں گی۔ اسی لیے تو آپ نے شہادت کی جلدی نہیں کی، کیونکہ آپ ان ظالموں کو نارے جہنم سے بچانا چاہتے تھے، لیکن وہ بچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر آپ نے خود میدان کربلا میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان لڑکھڑاتا ڈگمگاتا جو کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ خیمے سے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو اپنا ہی عابد ہے جو کہ اس وقت بیمار تھے، جنہیں سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین تلوار لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے اور فرمانے لگے کہ بابا جان آپ بیٹھیے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم رن کو جاتے ہیں۔ بھلا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کیسے رن کو جا سکتے ہیں؟ ہمیں دنیا کیا کہیں گی؟ سبھی کے سامنے شرمندہ ہوں گے، کیسے منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ لوگ ہمیں تانے سنائیں گے، ہمیں بھی جام شہادت پینے دیجیے، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تو بھی سر کٹانے چلا گیا تو میری نسل کو آگے کون بڑھائیں گا، اور یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ لوگوں تک کون پہنچائیں گا؟ بیٹا ہمیں جانے دو اور آپ رکے رہو، ہمارے بعد آپ ہی کو تو دین کو آگے پھیلانا ہے۔ پھر حضرت امام حسین ابن علی نے سمجھا بجھا کر حضرت زین العابدین کو خیمے میں بٹھایا اور سبھی خواتین کو نصیحت کی کہ دیکھو ہمارے جیتے جی تم خیمے سے باہر نہیں آؤں گی، اور ہماری شہادت پر کوئی غم بھی نہیں کرنا۔ یہ نصیحت کر کے آپ نے سبھی جنگ میں جانے کے کپڑے زیب تن کیے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بابا حضرت علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے، اور پھر ایک بار سبھی دشمنوں کو اور نصیحت کی کہ دیکھو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ظلم کو چھوڑ دو اور راہ حق کو اپنا لو، اللہ بڑا مہربان ہے، تمہارے گناہ بخش دے گا۔
لیکن ان ظالموں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ جب جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دشمنی کے لیے جنگ نہیں کی۔ اگر کوئی دشمنی کے لیے جنگ کرتے تو دشمنوں کو یوں اس طرح سمجھاتے نہیں۔ اس لیے تو آپ نے شہادت کے لیے جلد بازی نہیں کی تھی، کیونکہ حضرت امام حسین وہاں سب کی اصلاح کرنے گئے تھے، سبھی کو دین کی صحیح راہ دکھانے گئے تھے، پیام شریعت بتانے گئے تھے۔ تو پھر کیسے آپ سیدھا جنگ کر لیتے؟ جب ظالموں نے آپ کی بات نہیں مانی تب جا کے آپ نے لڑنا شروع کیا۔ پھر جب آپ نے جنگ شروع کی تو آپ کی تلوار ایسی لہرا رہی تھی کہ سامنے جو بھی آیا اسے نارے جہنم میں پہنچایا۔ حضرت امام حسین لڑ ہی رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا اور صدا آئی کہ شبیر اب اپنی شمشیر روک لو اور جو وعدہ کیا تھا اسے نبھاؤ۔ دوستو وہ تو مقدر میں شہادت لکھی تھی، ورنہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امام حسین پورے لشکر کو فنا کر دیتے تھے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی آپ کو جنگ میں ہرانے کی۔ اسی لیے تو ظالموں نے آپ کو سجدے میں جانے دیا، پھر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا وہ جب سبط پیمبر کے گلے پر تلوار چلی۔ لیکن حوصلہ تو دیکھو امام حسین کا۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور آج مسلمانوں کو اتنا سکون ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے۔ دوستو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے۔